یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. کیونکہ یہ ایک بہن کی ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، جعفر بھائی یہاں موجود ہیں علی عباس بھائی کی طرف سے، تو امام حسین علیہ السلام کی بہن کا تذکرہ 2-3 اشعار میں، پھر قبلہ ممبر پر تشریف لائیں گے. باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے حضور اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے، اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے. ارے زینب نے وقت عصر ہی غل کر کے 2 چراغ سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. ارے اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے. بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومن تھوڑی وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ مجلس ہوگی، اس کے فوراً بعد نماز مغرب عشاء، پھر ماتوں پہ زیارت وارث ہیں انشاءاللہ. التماس کو ہونا تشریف لائیں. باہر دیگر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ آگے آ جائیں تھوڑی. بر محمد والے محمد بلندر صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. فاتحہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں درود کی تلاوت فرمائیے گا بطول ترابی مرحومہ کے بلندی درجات کے اور ان کے فعل ثواب کے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ. ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات الله. اس سے ذرا بہتر انداز میں مل کر صلوات. جہاں تک مجھے بتایا گیا اور معلوم ہوا ماشاءاللہ مرحومہ سب کے بہت کام آنے والی اور ایک ایسی مومنہ جس نے مومنین کے لیے بہت خدمات انجام دی اور اس سلسلہ عزاداری کے اور عزاداری سے وابستہ لوگوں کی امداد کرنے میں جس حد تک موقع ملا جہاں جہاں جس نے چاہا اس کی مدد کی. یہ عجیب دنیا ہے. محمد علی محمد صلوات. صلی علی محمد. عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے یہ کہ مر اچھے بھی جاتے ہیں اور برے بھی جاتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ مرنے والا تو مر جاتا ہے اس کا کردار زندہ رہتا ہے. کبھی اس طرح زندہ ہوتا ہے کہ اس کے کردار کو دیکھ کر اور اس کے کردار کو یاد کر کے لوگ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کرداروں کو دیکھ کر لوگ ان پر تاریخ میں جہاں حسین کا کردار زندہ ہے وہیں یزید کا کردار بھی زندہ ہے. فرق اتنا ہے کہ کچھ کو ہمیشہ درود کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہوتا ہے اور کچھ کے لیے ہمیشہ لعنتیں بھیجی جا رہی ہوتی ہیں. یہ شخصیت نہیں ہے. تو یہ انسان کا کردار ہے جو زندہ رہتا ہے. لیکن خود موت جو ہے وہ ہر کسی کو آنی. دیکھیے اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس وہ مر گئے اب ہماری تو چھٹی ہو گئی اب میں نہیں مرنا ہے. خوش نصیب ہے وہ جس کے لیے آج ہاتھ بلند کر کے کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے ہم میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس مرحلے سے گزرنے والا نہ ہو. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر کسی کو موت آنا ہے. موت کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہے. وقت نہیں ہے مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. موت کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہے. ازلی و ابدی حقیقت ہے. جس نے اللہ کو بھی نہیں مانا نا وہ بھی موت کا منکر نہیں ہو سکتا. مطلب ممکن ہے کہے کوئی امام نہیں, ممکن ہے کہے کوئی نبی نہیں, ممکن ہے کہے کوئی اللہ نہیں, لیکن یہ ممکن نہیں کہ کہے موت نہیں. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے, اتنی بڑی حقیقت جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آج تک بندے کے ذہن میں لیکن ایک خیال ابلیس ڈالے رکھتا ہے, ایک خیال ڈالے رکھتا ہے کہ نہیں آنا. برا نہ منائیے گا, ہمارے روز و شب بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت جب ہم یوں بیٹھتے ہیں نا اور ذکر موت ہوتا ہے اور کوئی پڑھنے والا کہتا ہے موت کا انکار, ہم کہتے ہیں ہاں ہاں. لیکن جب میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کی نہیں کرتا, جب روزگار میں زندگی کی مصروفیات میں لگتے ہیں نا تو ہماری مصروفیات بتاتی ہیں کہ ہم
اندر سے نا کہیں یہ خیال بڑا مضبوط لیے بیٹھے ہیں نہیں آنی، حالانکہ وہ آنی ہے، حالانکہ وہ آنی ہے۔ اچھا اس کا ایک اور ثبوت دوں آپ کو کہ ہم نے اندر سے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نہیں آنی۔ کہیں کبھی بھی آپ اتفاق ہوتا ہے، یہ عام زندگی کے مشاہدے کی باتیں کرتا ہوں میں، کسی کے ہاں قضیہ ہو گیا، موت ہو گئی، گئے افسوس کے لیے بیٹھے، پہلا سوال پتہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ بھائی کیا ہوا تھا؟ مر گئے؟ نہیں، کیا ہوا تھا؟ پوچھنے والا اس اعتماد سے پوچھتا ہے کہ ایسا عجیب کام کیوں ہو گیا، حالانکہ اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی پہلے جو اتنے مر گئے انہیں بھی تو کچھ نہ کچھ ہوا ہی تھا، لیکن یہ بار بار کی تشویش اور تجسس بتاتا ہے کہیں اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے نہیں آنی، حالانکہ یقین جان لیجئے کہ یہ آنی ہی آنی ہے، یہ موت آنی ہی آنی ہے۔ یہ بڑا ایک مسلسل موضوع ہوتا ہے ہر موت کا، جب چار لوگ اکٹھے ہو گئے مرحوم کو یاد کر، ارے بھائی کیا ہوا تھا؟ کسی نے کہا صاحب انہیں تو کینسر ہو گیا تھا۔ اچھا، ایسے کہتے ہیں جیسے اگر کینسر نہ ہوتا تو کبھی مرتے ہی نہیں، ایسا ہی انداز ہوتا ہے نا۔ وہ جی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بالکل اس اعتماد سے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو کبھی موت نہ آتی۔ یہ پیچھے ایک لاشعور میں کہیں ابلیس نے کچھ خیال ڈالا، شعوری طور پر ہم مانتے ہیں کہ موت میں تو آنا ہی آنا ہے، لیکن لاشعور میں ایسی چیز بھی کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، لیکن بہرحال آ گئی ہے، یا شاید یہی ابلیس کا کنڈا ہے، شکنجا ہے۔ کیا ہوا تھا صاحب؟ بھائی وہ پتہ ہی نہیں چلا، ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ چلا کیا ہوا، اچانک ہی کچھ ہو گیا۔ بس وہ دل کے مریض تھے، شوگر بہت ہائی ہو گئی تھی، کڈنی فیل ہو گئی، ہزاروں ریزنز ہیں جو پھر دی جاتی ہیں، لیکن یہ تمام ریزنز وہ ہیں جن کا ایک ہی نتیجہ ہے اور اس کا نام ہے موت۔ اور مزے کی بات ہے یہ جتنی ریزنز دی جاتی ہیں نا، ان تمام ریزنز کے ساتھ ہزاروں لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ روڈ ایکسیڈنٹ والے زندہ ہیں، کڈنی فیلیور والے زندہ ہیں، دل کے مسئلے پڑنے کے باوجود زندہ ہیں، جگر فیل ہو گیا زندہ ہیں، یعنی تمام کینسر ہے زندہ ہیں۔ یہ چیزیں انیشیٹ تو کرتی ہیں، اس طرف کو لے کر تو جاتی ہیں، لیکن ان تمام سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ موت بذات خود ہے۔ ہم اسے بھول گئے۔ یعنی میں یوں کہوں کہ موت، کوئی کہہ رہا ہے صاحب یہ بیماری، کوئی کہتا ہے یہ بیماری، کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ، کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ، حقیقت یہ ہے کہ موت بذات خود سب سے بڑی بیماری ہے۔ موت بذات خود سب سے بڑی بیماری ہے۔ کینسر کسی کو ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا، ہارٹ اٹیک کسی کو ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا، لیور پرابلمز کسی کو ہوں گے، کسی کو نہیں ہوں گے، دیگر ہزاروں مسائل کسی کو ہوں گے، کسی کو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ تمہیں کوئی اور بیماری ہو نہ ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت ایسی بیماری ہے کہ یہ تو ہونی ہی ہونی ہے، بذات خود ایک بیماری ہے۔ ابھی آج کل ایک بڑا مسئلہ پھیلا تھا، اس کا نام تھا کووڈ-19، پھر چل پڑا ہے کورونا۔ ہم میں سے اکثر اس سے گزر چکے، شاید ہی ہوگا کہ بچے بھی ہوں گے۔ کیا کیا، اس کا کیا علاج ڈھونڈا جب پتہ لگ گیا کہ یہ تو وہ نہیں ہونا ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہوگا، تو پھر کہا اس کا ایک ہی حل ہے،
کہ کوئی ایسی ویکسین تلاش کرو، کوئی ایسی ویکسین تلاش کرو کہ کووڈ کا جو بھی وائرس ہے، جراثیم ہے، وہ جو کووڈ ہے، وہ جب آپ تک پہنچے تو اس سے پہلے آپ کے پاس ایک ڈیفینسو سسٹم موجود ہو، وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ جس کو ویکسین لگ گئی اسے کووڈ ہوگا نہیں، ہوگا لیکن نقصان نہیں دے سکے گا۔ اچھا ویکسین بعد میں لگ سکتی ہے کسی؟ آلریڈی ایک مریض ہو کورونا کا، اس کو ویکسین لگا دیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے اگر کسی شخص کو کوئی بیماری پہلے سے اور اسی کی ویکسین اسے دے دی جائے تو وہ بالکل ہی جلدی سے فارغ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کو اور بڑھا دے۔ ویکسین کا بھی ایک ٹائم ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اس سے پہلے دے دو تو ویکسین کام کرے گی۔ کب کام کرے گی؟ یعنی کورونا بھی ہوا نہیں اور ویکسین مل گئی آپ کو تو کام کرے گی۔ ایک کورونا نہیں، ہزاروں طرح کی ویکسین ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں کون کون سی ویکسین لگتی ہے، 5-10 طرح کی ویکسین تو پاکستان اور انڈیا میں بھی لگتی ہے، یہاں اس سے بھی زیادہ طرح کی ویکسین لگتی ہے۔ ویکسینز کا رول کیا ہے کہ بیماری آئے گی ضرور، نقصان نہیں دے سکے گی۔ تو موت ہے ایک بیماری کا نام، پالنے والے بیماری تو بتائی ہے، کوئی اس کی ویکسین بھی بتا، کوئی ویکسین بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم وہ ویکسین پہلے سے لے لیں، تاکہ جب بیماری آئے گی تو صحیح، ذائقہ تو چکھیں گے اس کا، کیونکہ وہ تو تیرا حکم ہے، ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایسی ویکسین ہو کہ وہ موت آنے کے بعد ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، ایسی ویکسین۔ اچھا قبلہ ایک فیصلہ ہے، بس جلدی اللہ نے لکل داء دواء، ہر بیماری کی دوا ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ، ہر بیماری کی دوا ہے۔ اگر اس جملے کو صحیح طرح، میں بہت پڑھے لکھے لوگوں میں گفتگو کر رہا ہوں اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، اس کو جب آپ اینالائز کریں نا تو یہ جملہ خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ بیماری بعد میں ہے، دوا پہلے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی لمحہ ایسا ہو جب بیماری تو ہو اور دوا نہ ہو۔ جب بیماری سے ہر بیماری کی دوا موجود ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ دوا پہلے پیدا کرتا ہے، بیماری بعد میں پیدا کرتا ہے۔ یہی تقاضا عدل بھی ہے، یہی تقاضا عدل ہے۔ قبلہ اللہ کا نظام یہی ہے، اللہ نے وہ آنکھیں جنہیں روشنی کی احتیاج ہے بعد میں زمین پہ بھیجی ہیں، روشنی کا مرکز سورج پہلے بنایا ہے۔ اس اللہ نے سورج پہلے بنایا، ان آنکھوں کو بعد میں زمین پہ بھیجا۔ اسی طرح اس اللہ نے وہ جو ہدایت کے محتاج ہیں انہیں بعد میں بنایا، جو ہدایت دینے والے ہیں انہیں پہلے بنایا۔ صلوات ذرا محمد والے محمد پڑھیے گا۔ ایک بڑی پرانی بزرگوں کی بات سنانے لگا، مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارسطو کی بات مشہور، اس کے زمانے میں ارسطو بایولوجی کا فادر آف بایولوجی کہلاتا ہے۔ یہ میڈیسن جو آج کل کی ہے نا، یہ اسی میں وہاں سے آغاز ہوا ہے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے کا باقاعدہ فارمل طریقے سے اس نے آغاز کیا اس کا۔ اسے کسی نے آ کے، بہت بڑا طبیب بھی تھا اور سکندر اعظم کا استاد بھی تھا، ویسے بھی دانائی کے لحاظ سے بھی حکیم تھا۔ اس سے آ کے کسی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بیماری ہے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، تم اس کا کچھ علاج بتاؤ۔ اس نے بیماری کی علامات پوچھی، انہوں نے کہا بھئی یہ علامات ہیں۔ اس نے کہا اس سے پہلے کبھی اس بیماری کا ذکر نہیں سنا۔ ہاں، ہمارے ہاں جتنے بوڑھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی یہ بیماری نہیں دیکھی۔
دیکھیے آج یہ بات سمجھنا آسان ہے نا، آج سے کچھ عرصہ پہلے کووڈ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، آج ہے۔ اس سے کسی نے کہا یہ جو بیماری ہے نا یہ پہلے نہیں تھی، یہ اب ہے، تو اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس نے کہا یہ کہاں پہ؟ اس نے کہا یہ کسی اور علاقے میں، کہا نہیں یہ صرف ایک گاؤں ہے جہاں سے شروع ہوئی ہے، وہیں پہ۔ اب یہ ارسطو کی فلسفی، اس نے کہا جہاں بیماری ہے نا اللہ نے علاج بھی وہیں رکھا، وہیں چلو۔ اسی گاؤں میں آئے، آنے کے بعد بوڑھے بوڑھے جو لوگ تھے سن رسیدہ تجربہ کار انہیں اکٹھا کیا۔ پہلے تو بیماروں کو اس نے اینالائز کیا، جو مریض تھے انہیں دیکھا، اس کے بعد کہا بھئی یہ بیماری تو انہوں نے کہا جی ہم نے کبھی سنی نہیں، دیکھنی تو دور کی بات۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس بوڑھے بوڑھے وہ لوگ بھی ہیں جو یہاں پہ بکریاں چرانے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی کئی ہیں بوڑھے بوڑھے لوگ، انہیں لے آؤ۔ ان کو بلوایا، ان سے کہا ایک بات بتاؤ، کوئی ایسی جڑی بوٹی، کوئی پودا جو تم نے بچپن میں لڑکپن میں نہ دیکھا ہو اب دیکھ رہے ہو، کوئی ایسا پودا بھی ہے؟ تو ان میں سے کچھ بوڑھے بوڑھے چرواہوں نے کہا ہاں کچھ پودے جو ہم نے بچپن میں لڑکپن میں جوانی میں نہیں دیکھے نا، نئے اگ رہے ہیں، ہم نے اب دیکھے ہیں، کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں انہیں۔ ارسطو نے کہا وہ پودے لے آؤ، انہی میں اس بیماری کا علاج ہوگا۔ یعنی اس کے ایمان پہ بات نہیں ہو رہی، عقیدے پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ چونکہ وہ ایک دانشور بھی تھا، فلسفر بھی تھا، وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا تھا کہ بیماری بعد میں آتی ہے، دوا پہلے ہوا کرتی ہے۔ بیماری بعد میں آتی ہے، دوا پہلے ہوتی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا علاج زندگی ہے، تو یاد رکھیے گا زندگی موت کا علاج نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے پہلے موت کو پیدا کیا ہے پھر زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اگر موت کا علاج زندگی ہوتی تو موت سے پہلے ہوتی۔ اب اگر موت کے لیے کوئی علاج ہے، کوئی تریاق ہے، کوئی ویکسین ہے، تو اسے موت سے پہلے ڈھونڈنا ہوگا۔ تلاش کریں کوئی ایسی چیز، کوئی شخصیت ملے، کچھ ملے ایسا کانسیپٹ جو موت سے بھی پہلے ہو، تو پتا چلا اللہ نے یہ موت و حیات جیسی چیزیں بعد میں بنائی ہے۔ ایک ہستی نے اعلان کر کے کہا پہلے اللہ نے ہمارا نور بنایا ہے۔ تو موت و حیات ہے بعد میں، پہلے ہے محمد و آل محمد۔ تو جو پہلے ہوگا اسی میں علاج بھی ہوگا۔ العظمت للہ۔ اب باتیں ذرا سمیٹ لی میں نے، گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی اور میں نے کوشش کی کہ جلدی سے بات سمٹ جائے۔ جو موت سے پہلے ہوگا اسی کے پاس موت کا علاج بھی ہوگا۔ دیکھیے موت نے آنا ضرور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ہے سب کے لیے ایک جیسا۔ ذائقہ چکھنے کی حد تک سب کے ساتھ ایکویلٹی ہے، نتیجہ ایک نہیں ہے۔ کسی کو ذائقہ کچھ لگے گا، کسی کو کچھ لگے گا۔ اس ذائقے کا تعلق ہے اس چیز سے کہ پہلے سے کیسی صحت ہے، اور اس صحت کا تعلق ہے پہلے سے کتنی جسم میں ڈیفینسو سسٹم موجود ہے، کس قدر ڈیفینسو نظام جو اس کا ہے وہ مضبوط ہے۔ موت کا تریاق پہلے ہوگا۔ موت کے ہیں دو نتیجے، یاد رکھیے، دو نتیجے ہیں موت۔ یا موت کے نتیجے میں شہادت میسر آتی ہے یا ہلاکت میسر آتی ہے۔ آتی موت سب کو ہے لیکن ایک جیسا نتیجہ نہیں دیتی سب کو۔ کوئی شہید ہوتا ہے، کوئی ہلاک ہوتا ہے۔ دیکھیے موت موسیٰ کو بھی ہے، موت فرعون کو بھی ہے، لیکن نتیجہ ایک نہیں ہے۔ کوئی شہادت کی طرف، کسی کی موت اور بلندی تک لے گئی، کسی کی موت
پستیوں کی گہرائی میں لے گئی، ہلاکت کی طرف لے گئی۔ اسی طرح بندے بھی جو مرتے ہیں، موت سب کو آتی ہے، ہر نفس کو آتی ہے، لیکن ہر نفس کا نتیجہ ایک نہیں ہوتا۔ کوئی شہادت کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر جسم میں محبت محمد و آل محمد کا تریاق موجود ہو، ویکسین پہلے سے موجود ہو محمد و آل محمد کی محبت کی، موت آئے گی ضرور، لیکن آنے کے بعد ہلاکت کی طرف نہیں، شہادت کی طرف لے کے جائے گی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وقت کم تھا، جلدی جلدی پتہ نہیں ادھر سے ادھر کیا کیا کہہ گئے، اپنی طرف سے ہی ساری فلسفی سنا گئے، میری طرف سے بات نہیں ہے حضور۔ یہ حدیث کس مومن کے ذہن میں محفوظ نہیں ہے کہ مولا کا فرمان ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اگر محبت اہل بیت پہ مرے گا ہلاکت کی نہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ وقت نہیں ہے لیکن کیا کروں، میرا دل چاہ رہا ہے یہ بات کسی نتیجے تک پہنچ جائے۔ دیکھیے موت کے دو نتیجے، ہلاکت اور شہادت۔ کیوں کہے؟ شہادت وہ زندگی ہے، یعنی ایک تو اب زندگی ہے نا آپ کا اور ہمارے پاس، ہم زندہ ہیں، کہنے کو زندہ ہیں، لیکن ہر لمحے دھڑکا ہے مرنے کا، کسی شے پہ کوئی اختیار نہیں، ہر وقت پریشانی ڈپریشن سے۔ شہادت وہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جہاں سب کچھ اپنی مرضی کا ہے، جہاں کوئی خواہش ایسی پیدا ہی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ زندگی کا کمال ہے شہادت، اور شہادت اسی کو ملے گی جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ تو یہ جو مات علی حب آل محمد کہا نا، اس کو اگر میں اپنے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کروں تو پھر مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ مولا کا فرمان یہی ہے کہ مرنے سے پہلے جس نے محبت اہل بیت کا کی ویکسین لگا لی اپنے اندر، اس کے خون میں یہ ویکسین شامل ہو گئی، موت آئے گی ضرور لیکن نقصان نہیں پہنچائے گی، درجات کو بلند کر دے گی۔ یہی وجہ ہے آل محمد کے چاہنے والے موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ اللہ عظمت اللہ، صلوات ذرا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ذرا اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ لیں۔ زاہد سنا ہے نزا میں آئیں گے مرتضیٰ، یوں موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں۔ یہ موت سے ڈرنا، اگر ڈرتے تو کبھی سوئم پہ موت کی مجلس ہیں، کبھی ایک جمعرات پہ، کبھی دوسری جمعرات پہ، کبھی چہلم پہ، کبھی مہینے کی، کبھی 6 مہینے کی۔ یہ موت کی اتنی ساری مجلسیں کہیں نہیں ہوتی، یہ صرف آل محمد کے چاہنے والوں کے ہاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ ابدی زندگی پا گیا ہے، شہادت کی منزلوں پہ چلا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ، تو ہم جس کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، اس یقین سے کرتے ہیں کہ وہ شہادت کی منزل، اس لیے کہ زندگی میں محبت اہل بیت کا تریاق، ویکسین، یہ ضروری ہے، اور شاید اسی کے لیے خون کی پاکیزگی کی شرط بھی رکھی گئی، اس لیے کہ یہ اہل بیت کے نام کی چیز ہے، اہل بیت کی محبت ہے، یہ نجس خون میں قائم ہی نہیں ہوتی، یہ پاک و پاکیزہ خون میں قائم ہوتی ہے، اور یہ تریاق جب موجود ہوتا ہے نا جسم میں تو پھر موت سے خوف نہیں ہوتا، پھر موت کا انتظار ہوتا ہے، اور اس کی ایک منزل اور گفتگو تمام، جہاں موت کا نتیجہ کامیابی میں نکلتا ہے نا، وہاں مرنے والے کے چہرے پہ مر کے بھی مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ،
جنہوں نے مومنین کے جنازے دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں یہ شرف مومنوں کو ہے کہ دنیا سے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں جو مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی میرے عزیزو، وقت نہیں تھا کہ کچھ تفصیل سے گفتگو ہوتی، کچھ اور باتیں بھی مناسب تھا کہ آج ہوتی، کیونکہ آج کے دن کی نسبت میرے 8ویں امام سے بھی ہے، لیکن ہمارے شباب بھائی نے بڑی خوبصورت ایک جملہ کہہ کے مجھے میرے لیے آسانی پیدا کر دی، کیونکہ بطول ترابی مرحومہ کے بلندی درجات کی مجلس ہے، اس حوالے سے میں استفادہ لے رہا ہوں شباب بھائی کی گفتگو سے۔ 8ویں امام کا ذکر ان کی بہن کے حوالے سے کیے دیتا ہوں۔ ایک جملہ سن لیں، اس لیے کہ یقیناً جس مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ جس بارگاہ میں گئی ہو وہاں کوئی ایک نہیں، یہ 14 کے 14 استقبال کرتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے فقط 14 ہی نہیں، جب آل محمد کا چاہنے والا پشت بری میں پہنچتا ہے نا، یہ سارا خانوادہ اس کا استقبال کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو بیٹھ کر فرش عزا پہ اپنے اماموں کا نام لے لے کے آنسو بہا لیتے ہیں، رو لیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ سرزمین امریکہ پہ بیٹھنے والوں کو تو ایک اور بھی شرف حاصل ہے۔ اتنی خوشحالی اللہ نے عطا کر دی، جب دل چاہا یہاں سے ٹکٹ لیا، کبھی کربلا چلے گئے، نجف چلے گئے، کبھی خراسان چلے گئے، مدینے چلے گئے۔ ایک بہن تھی جو مدینے سے چلی تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، بھائی خراسان میں تھا، بہن مشکل سے مازندران تک پہنچی تھی، پہاڑی سلسلہ تھا۔ یا اللہ رب، 2-3 منٹ کی زحمت ہے، بہت بڑی ہستی کا ذکر ہے، یاد رکھنا یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کی زیارت کو زیارت جناب سیدہ کے برابر قرار دیا گیا۔ مولا ہم سب کو بار بار اس بارگاہ کا زائر ہونا نصیب فرمائے۔ مازندران کی پہاڑی، بھائی کی محبت، ایک کنیز ہمراہ ہے، باقی کنیزیں رستے میں ساتھ چھوڑ گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، لمبا سفر۔ یہاں تک کہ راوی لکھتا ہے کہ وہ اونٹ جس پہ سوار تھی نا، ناقہ جس پہ سوار تھی، وہ ناقہ بھی مر گیا، لیکن بی بی نے بھائی کی طرف سفر بند نہیں کیا، روکا نہیں، سفر جاری رکھا۔ جملہ سنیں گے تاریخ کا، حالت یہ ہو گئی تھی کہ بی بی ایک پتھر پہ پاؤں رکھ کے جب دوسرے پتھر پہ رکھتی تھی نا تو پہلے پتھر کا رنگ تبدیل ہو جاتا، پیروں کس قدر چھالے پڑ چکے تھے، پیروں سے خون بہ رہا، قدموں سے خون۔ ایک مقام پہ ٹیک لگا دی ایک پتھر سے، اور کنیز سے کہا کہ ذرا دیکھو، معلوم کرو یہاں سے خراسان کتنی دور ہے۔ کنیز تھوڑی دور جا کے راہ پہ کھڑی ہو گئی کہ کوئی گزرے، کسی سے معلوم کروں یہاں سے خراسان کا سفر کتنا ہے۔ کنیز نے تھوڑی دیر کے بعد آ کے بتایا کہ ایک مومن دور ملا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے خراسان بہت دور ہے، وہاں جانا بھی اب ممکن نہیں ہوگا، 400 میل سے زیادہ کا سفر ہے۔ بی بی نے کہا اچھا، اگر وہ مومن ابھی گیا نہ ہو تو اس سے جا کے ذرا پوچھو تو صحیح یہاں سے تم کتنی دور ہے۔
اس لیے کہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی اگر بھائی کے پاس نہ جا سکے قم چلی جانا، اس لیے کہ وہ ہمارے شیعوں کا شہر ہے۔ یا زہرا، ختم کروں مجلس۔ موسیٰ ابن خضرج ہے، اس کو پتا چلا ہے کہ بیوی ہے، یہ بڑے احترام کے ساتھ لے کے قم آ گیا۔ ایک گھر خالی کر دیا گیا، حویلی کہتے ہیں، تمام لوگوں سے کہہ دیا دیکھو 8ویں امام کی شہادت کو 8 دن گزر گئے ہیں، 8ویں مولا کی بہن آئی ہے، مولا کی بہن ہے ہمارے گھر میں مہمان، بھائی کی محبت میں مدینے سے چلی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو اسے پتا چل جائے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے یہ زندہ نہیں بچے گی، اسے کوئی اطلاع نہیں۔ میں کہوں گا بی بی آپ کی قسمت بڑی اچھی تھی، آپ شیعوں کے شہر میں قم میں پہنچی، انہوں نے کوشش کی آپ کو بھائی کی شہادت کی اطلاع بھی نہ دے، انہوں نے آپ سے بھائی کی شہادت کو اتنا چھپایا۔ اے بی بی، یہ قسمت تھی آپ کی دادی زینب کی جو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی، 70 قدم کے فاصلے پہ ظالم ضربے چلاتا رہا۔ آخری جملہ ختم ہو گئی مجلس۔ ایک دن عورتیں جوک در جوک آتی بھی منع کر دیا گیا تھا، کوئی بیوی کو یہ نہ بتائے کہ وہ شادی ہو گئی۔ ایک دن ایک دور سے عورت آئی کسی گاؤں سے، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، باہر لوگوں نے عورتوں نے سمجھایا کہ دیکھو جا تو رہی ہو بیوی سے ملنے، وہاں پر ان کے بھائی کا شہادت کا ذکر نہ کرنا۔ وہ سمجھ گئی، اندر چلی گئی، جو بچی تھی اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تھوڑی دیر بیوی کی گفتگو سنتی رہی، پھر ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہا اما انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بھائی کی شہادت ہوگی، بس یہ سننا تھا کہ بیوی نے کہا کس کی شہادت کا ذکر کر رہی ہو؟ اس بچی نے کہا میں اپنے مولا امام رضا کی شہادت کا ذکر کر رہی ہوں۔ بس یہ سننا تھا، اپنے رخ آسمان کی طرف کیا، کہا پالنے والے اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، میں تو بھائی سے ملنے آئی تھی، اگر دنیا میں نہ مل سکی تو کیا ہوا، مجھے اٹھا لے، میں آخرت میں اپنے بھائی سے جا کے جنت میں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سورہ فاتحہ برائے عیسیٰ علیہ السلام، بطول ترابی مرحوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین 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 روکے معصوم آئے قم، روکے معصوم آئے قم، تم کو دیتی ہے سایہ، ہے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا، ہے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا۔
کے معصوم آئے تم، رو کے معصوم آئے تم کو دیتی ہے صدا، ہے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا، ہے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا، ہے میرے بھائی رضا۔ تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری، دے ہوا کو ذرا حکم اے میرے علی، سن لوں آواز تیری، سن لوں آواز تیری، دل بہل جائے میرا، اے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا، ہے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا، ہے میرے بھائی رضا۔ دیکھنے آئی ہوں میں تم سے صورت تیری، ہے غریب الغربا، دیکھ غربت میری، کوئی بتلاتا نہیں، کوئی بتلاتا نہیں، مجھ کو مشہد کا پتہ، ہے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا، ہے میرے بھائی رضا۔ رو کے معصوم آئے رو کے معصوم آئے تم کو دیتی ہے صدا، ہے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا، ہے میرے بھائی رضا۔ ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں، قیدی بابا کی قسم ہے سکینہ تو نہیں، جس کے گوہر بھی چھینے، جس کے گوہر بھی چھینے، ہے جس کا دامن بھی جلا، ہے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا، ہے میرے بھائی رضا۔ ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں، قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں، جس کے گوہر بھی چھینے، جس کے گوہر بھی چھینے، جس کا دم بھی جلا، ہے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا، ہے میرے بھائی رضا۔ رو کے معصوم آئے رو کے معصوم آئے تم کو دیتی ہے صدا، ہے میرے بھائی رضا، ہے غریب الغربا، ہے میرے بھائی رضا۔ ساتھ جائے گا میرے یہ غم تنہائی، تم بھی اکبر کی طرح نہیں لوٹے بھائی، روز صغرا کی طرح، روز صغرا کی طرح میں جلاتی ہوں دیا، ہے میرے بھائی
روکے معصوم آئے کم روکے معصوم آئے کم تم کو دیتی ہے صدا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی میں نہ بازار گئی نہ چھینی میری ردا ہے میرے رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی میں نہ بازار گئی نہ چھینی میری ردا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی رضا ہے غریب الغربا ہے میرے بھائی معصوم ہے تم کو دیتی ہے صدا اللهم صل على حضرت